بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام. یہ مقوقس جو ہیں یہ قبطی قوم کا بادشاہ تھا، اور جو مصر اور اسکندریہ کے رہنے والے لوگ تھے یہ اسرائیلی لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیلی نہیں تھے. یہ خط حضرت حاطب ابن ابی بلتع کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کو بھیجا، اور یہ بھیجنے کا جو ٹائم فریم ہے یہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا یہ خط لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جائے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ سنتے ہی حضرت حاطب ابن ابی بلتع تیزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اسے میں لے جاؤں گا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے حاطب. حضرت حاطب کہتے ہیں میں حضور سے وہ خط لیا اور آپ سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا، جہاں میں نے سامان سفر لیا اور سواری تیار کی، گھر والوں سے رخصت ہوا اور مصر کی جانب روانہ ہو گیا. علامہ سہیلی ضمن میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت حاطب کے ساتھ حضرت جبیر کو بھی بھیجا جو حضرت ابو رحم غفاری کے غلام تھے، کیونکہ یہ جبیر ہی تھے جو مقوقس بادشاہ کے پاس سے آئے تھے. بہرحال یہ حضرت حاطب ابن ابی بلتع کا نام ہی اکثر مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے. یہ مقوقس کے پاس پہنچے اور ان کو وہ والا نامہ دینے کے لیے. اس ضمن میں علماء کچھ اور ڈیٹیل بھی جمع کرتے ہیں کہ جب یہ وہاں پر پہنچے تو اس وقت بادشاہ جو ہے وہ اسکندریہ گیا ہوا تھا. اسکندریہ میں ان کو معلوم ہوا کہ مقوقس جو ہے وہ ساحل سمندر پر اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کر رہا ہے. حضرت حاطب اپنی سواری پر بیٹھ کر ساحل کی طرف گئے اور بادشاہ کی مجلس میں پہنچنے کے لیے انہوں نے عرض کی، اور کافی لوگ بھی بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ فوراً ہی جو دربان تھا انہوں نے ان کو تو اجازت دے دی اور باقی لوگوں کو اجازت نہیں دی. تو یہ اب بادشاہ کے جب قریب پہنچے تو انہوں نے دور سے اشارتاً اسے خط دکھایا. تو اب بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور حاطب نے پاس پہنچ کر ان کو خط دیا. تو بادشاہ نے کھول کر خط پڑھا اور پھر اس نے حاطب سے کہا کہ اگر وہ نبی ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی جنہوں نے ان کی مخالفت کی، اور انہیں ان کے وطن سے کیوں نکلنا پڑا. وہ چاہتے تو دعا کرتے اور اس دعا سے سب اچھے ہو جاتے. بادشاہ نے 2 مرتبہ یہ بات کہی پھر خاموش ہو گیا. حضرت حاطب نے کہا کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں؟ انہیں جب ان کی قوم نے پکڑ کر قتل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی قوم کے حق میں دعا کیوں نہیں کی کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے، اور اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب مقوقس نے جب حضرت حاطب ابن ابی بلتع کا یہ جواب سنا تو بہت ہی تحسین آمیز انداز میں کہنے لگا بہت خوب جواب دیا، تم خود بھی بڑے حکیم و حکمت والے ہو، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کے پیروکار ہو وہ بھی بہت حکمت اور دانش والے ہیں. اچھا، جو خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتع کے ذریعے مقوقس بادشاہ کو بھیجا تھا، مقوقس جو ہے ان کا ٹائٹل تھا، اور اس کا اصل نام جو ہے نا وہ جریج ابن مینا تھا. حضور نے جو خط مبارک بھیجا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ لکھا کہ یہ خط محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مقوقس کی طرف جو قبطیوں کا سردار ہے. سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کا پیروکار ہے. اما بعد، اس کے بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا. اگر تم روگردانی کرو تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تیری گردن پر ہوگا. اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر
ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو کہو اے منکروں گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ تو یہی خط اسی طرح کے مضمون کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی اہل کتاب کو بھی بھیجا تھا، اور اسی مضمون کا خط اس کو بھی بھیجا کہ دعوت کا اسلوب ایک ہی تھا، کیونکہ جن کو دعوت دی جا رہی تھی ان کا دین بھی وہی تھا کہ وہ سارے کے سارے نصارہ تھے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت حاتب ابن بلتع نے بادشاہ کو خطاب کر کے کہا کہ تم سے پہلے یہاں ایک شخص بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو پکڑا تو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی ان کی مثال فرعون سے تھی کہ فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسی زمین پر تم بھی تو حاکم ہو جہاں فرعون ہوا کرتا تھا۔ تو کہا تم دوسروں سے عبرت حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ کے خلاف سب سے زیادہ سختی کے ساتھ قریشی کھڑے ہوئے، اور آپ کے سب سے بڑے دشمن یہودی بنے، لیکن آپ سے سب سے زیادہ قریب نصرانی یعنی عیسائی ہیں۔ خدا کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے۔ اور ہم بھی تمہیں قرآن پاک کی طرف اسی طرح دعوت دے رہے ہیں جس طرح تم اہل تورات کو انجیل کی طرف دعوت دیتے ہو، کیونکہ جس قوم کے زمانے میں کوئی نبی آیا وہ قوم اس نبی کی امت ہوتی ہے، لہٰذا اس قوم کا حق یہی ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے۔ چنانچہ تم بھی ان لوگوں میں سے جو جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے، ہم تمہیں مسیح مذہب سے منع نہیں کرتے بلکہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ اب چونکہ اللہ کی طرف سے ایک اور پیغمبر آیا ہے تو تم اس کی اتباع کرو۔ تو یہ تقریر سن کر مقوقس بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتے اور کسی اچھی چیز کو منع بھی نہیں کرتے۔ میں نے ان کو گمراہ جادوگر نہیں پایا اور نہ جھوٹا کاہن، بلکہ میں ان میں نبوت کی علامتیں پاتا ہوں، وہ غیب کی اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے میں مجھے کچھ مزید غور کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اس نے ہاتھی دانت کی خوبصورت ڈبیا منگوائی، بڑے احترام سے حضور کا خط مبارک اس میں رکھا، اس پر مہر لگائی اور اپنی خاص کنیز کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے حفاظت سے رکھ دینا۔ پھر ایک عربی دان کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے ایک خط لکھا کہ محمد بن عبداللہ کی خدمت میں مقوقس عظیم میں قبط کی طرف سے آپ پر سلام ہو، اما بعد میں نے آپ کا مکتوب گرامی پڑھا ہے، اس کے مندرجات کو اور جس دین کو قبول کرنے کی آپ نے دعوت دی ہے اسے سمجھا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ ایک نبی کی آمد ہوگی، لیکن میرا خیال تھا وہ شام سے ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کی بڑی عزت و تکریم کی ہے۔ میں حضور کی خدمت میں 2 کنیزیں بھیج رہا ہوں جن کی اہل قبط کی نگاہوں میں بڑی قدر و منزلت ہے، ایک قلت اور ایک خچر حضور کی سواری کے لیے پیش ہے، والسلام علیکم۔ اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ انہی دونوں کنیزوں میں سے ایک بی بی ماریا قبطیہ تھی جن کو حضور کاشانہ نبوت میں شامل کیا اور ان کو اس اعزاز سے نوازا۔ انہی کے بطن سے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیدا ہوئے، جو کم سنی میں 18 ماہ کی عمر میں جن کا انتقال ہوا۔ اور دوسری کنیز جو ہے وہ سیرین ہے جن کو حضور نے حضرت حسان ابن ثابت کو مرحمت کی، اور ان کے بطن سے حضرت حسان کے فرزند عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ اچھا، مقوقس نے جو خچر بھیجا تھا اس کا رنگ سفید تھا، یہ دلدل کے نام سے مشہور ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہا۔ امام واقدی ضمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک رات مقوقس نے حضرت حاطب کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ کہنے لگا کہ ہم ایک نبی کی آمد کے لیے منتظر تو تھے، ہمارا خیال تھا وہ شام میں ظاہر ہوں گے، لیکن اب وہ عرب میں مبعوث ہوئے ہیں۔ عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں قحط سالی ہے، تنگ دستی ہے، افلاس ہے، تو میری قوم اس دین کو قبول نہیں کرے گی۔ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے یہاں کے تاج سے ہاتھ دھونے پڑیں گے جو مجھے پسند نہیں۔ حضرت حاتب نے حضور کو یہ ساری باتیں بتائی تو حضور نے فرمایا، خبیث نے اپنے ملک کے سلسلے میں بخیلی کی ہے،
لیکن اس کا ملک باقی نہیں رہے گا۔ وہ تو اپنے ملک بچانے کے چکر میں پڑا ہے نا، لیکن اس کا یہ ملک جس کو یہ بچانا چاہ رہا ہے یہ بچا نہیں رہے گا۔ اچھا، اس ضمن میں حضرت حاتب ابن ابی بلتع کے بارے میں علامہ بلازری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں کہ حضرت حاتب جب خط لے کر مقوقس کے پاس پہنچے تو اس نے بڑی عزت و تکریم کی اور کہا کہ اگر مجھے شاہ روم کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور تمہارا اسلام قبول کرتا، تو میں اسلام میں داخل ہوتا اگر مجھے شاہ روم کا خوف نہ ہوتا کہ وہ مجھ پہ حملہ کر دے گا۔ اور اس نے جو ہے ان کو کنیزیں عطا کی، ماریا اور سیرین، اور ان کے علاوہ 1000 مسقال سونا بھی دیا اور 20 قلعتیں بھی دیں اور 1 سفید خچر بھی دیا اور 1 یعفور نامی گدھا بھی دیا۔ اور حضرت ماریا کو حضور نے کاشانہ نبوت کی زینت بننے کا شرف عطا کیا، اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ جب ان کی عمر 18 ماہ ہوئی تو وہ انتقال فرما گئے۔ تو یہ ضمن میں یہ ایک ڈیٹیل یوں آتی ہے۔ اچھا، السیر میں علامہ برہان علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس میں کچھ اور باتیں بھی لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کپڑے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجے، یہ کپڑے آخر تک حضور کے پاس رہے، یہاں تک کہ انہی میں سے ایک کپڑے سے حضور کو کفن بھی پہنایا گیا۔ انہی علماء میں سے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ مقوقس نے کپڑے کے تھانوں کے علاوہ حضور کو کچھ عمامے، ملبوسات، خوشبوئیں، عود، عنبر اور مشک بھی بھیجی تھی۔ اس کے ساتھ 1000 مثقال سونا اور کانچ کا ایک پیالہ بھی ہدیہ دیا تھا، تو حضور اسی پیالے میں مشروبات نوش فرماتے تھے۔ دراصل شاہ مقوقس نے حضرت حاتب سے پہلے حضور کے مرغوبات کے بارے میں پوچھا تھا اور کہا کہ تمہارے آقا سب سے زیادہ کون سا کھانا پسند کرتے ہیں؟ تو حضرت حاتب نے کہا کہ کدو کا سالن۔ تو پھر مقوقس نے پوچھا کہ کس چیز میں پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک لکڑی کے پیالے میں۔ اس پر مقوقس نے کانچ کا پیالہ حضور کے لیے بھیجا، جسے اس کے بعد حضور نے استعمال فرمایا۔ غرض اس کے بعد آخر میں مقوقس نے اپنے جوابی خط میں حضور کو یہی لکھا کہ میں آپ کے لیے سواری اور خچر یعنی سواری کے طور پر اور 2 کنیزیں بھیج رہا ہوں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے نزدیک یہ چیزیں بہت زیادہ قدر و منزلت والی نہیں تھیں۔ اچھا، بعض علماء نے 2 سے زائد لڑکیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ بعض نے کہا ہے کہ یہ 2 لڑکیاں تو تھیں، ایک تو سیرین تھی اور ایک جو ہے ماریا قبطیہ تھی۔ ایک اور لڑکی تھی جس کا نام وہ قیصر لکھتے ہیں، اور یہ بھی ماریا کی بہن تھی، اور وہ کہتے ہیں سیرین بھی ماریا کی بہن تھی۔ کتاب ینبوع حیات میں علامہ ابن ظفر نے یوں لکھا ہے کہ بادشاہ مقوقس نے حضور کو 4 لڑکیاں ہدیے میں بھیجی۔ اس قول سے بعض دوسرے علماء کی اس روایت کی بھی تائید ہوتی ہے کہ مقوقس نے حضور کو ایک سیاہ فام باندی بھی بھیجی تھی جس کا نام بریرہ تھا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو ابو جہم ابن قیس کو دیا، اور وہی لڑکی زکریہ ابن جہم کی ماں بنی جو مصر میں حضرت عمر ابن عاص کے خلیفہ ہوئے تھے، اور دوسری لڑکی حضور نے حضرت حسان ابن ثابت کو دی جن سے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ ان لڑکیوں کے علاوہ بادشاہ مقوقس نے حضور کو ایک سیاہ فام زنخہ غلام بھی بھیجا تھا جس کا نام معبور تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام بغیر رے کے صرف مابو تھا۔ بہرحال کچھ لوگوں نے اس کا نام ہابو بھی بتایا ہے۔ یہ ماریا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ جو ہے وہ زنخہ تھا۔ زنخہ کیا تھا کہ اس کا جو میل پارٹ ہوتا ہے نا باڈی میں وہ نہیں تھا، تو اس کو عورتوں کی طرف کوئی حاجت بھی نہیں تھی، تو ان لوگوں کو زنخہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مقوقس نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنہا کا شہد بھی بھیجا تھا۔ اب یہ بنہا جو ہے یہ بہت ہی زبردست شہد ہوتا ہے۔ یہ ایکچولی ایک گاؤں ہے مصر میں، اس کے نام پر ہے۔ حضور کو یہ شہد جو ہے بہت پسند آیا۔ آپ نے بنہا کے شہد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، کیونکہ جب آپ نے اس شہد میں سے کھایا تو صحابہ سے فرمایا تمہارا شہد اگر زیادہ اعلیٰ ہے تو یہ شہد زیادہ میٹھا ہے۔ پھر آپ نے اس شہد کی برکت کی دعا فرمائی۔
اس کے علاوہ مقوقس نے حضور کے لیے سرما دانی رکھنے کے ڈبیا، تیل کی شیشی، کنگا، قینچی، مسواک، خوشبودار لکڑیوں کی بنی ہوئی سرمے دانی اور آئینہ بھی بھیجا۔ اس سے پہلے بادشاہ نے حضرت حاتب سے پوچھا تھا کہ آیا تمہارے آقا سرما بھی لگاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور آپ آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور بالوں میں کنگھی بھی کرتے ہیں۔ 5 چیزیں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے سفر میں ہوں یا آپ ٹھکانے پر ہوں: ایک آئینہ، ایک سرمے دانی، ایک کنگھی، ایک کھجانے اور بال برابر کرنے کا کنگا اور مسواک۔ حدیث میں کھجانے کی کنگھی کے لیے یدری کا لفظ ہے، اور ساتھ میں یہ تشریح ہے کہ یہ ایک آلہ ہوتا ہے جس سے بال سلجھائے جاتے ہیں اور اس سے کھجایا بھی جاتا ہے، کیونکہ انگلیوں سے کھجانے میں بال پریشان ہو جاتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے یوں روایت ہے کہ 7 چیزیں ایسی تھیں جو حضور سفر اور حضر میں ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے: تیل کی شیشی، کنگا، سرمے دانی، قینچی، مسواک، آئینہ۔ بعض علماء نے ان کے ساتھ سوئی اور دھاگے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مقوقس نے اپنے خط میں ان چیزوں کا غالباً ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کی نظر میں یہ چیزیں ایسی نہیں تھیں جن کو خط میں منشن کیا جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مقوقس نے اپنے ہدیوں کے ساتھ حضور کے لیے ایک طبیب بھی بھیجا تھا، مگر آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ، کیونکہ ہم لوگ اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک بھوک لگتی نہیں، اور جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے کہ سارا پیٹ بھر جائے، تو جب کھا کے اٹھتے ہیں تو بھی بھوکے ہوتے ہیں، اور کھاتے تبھی ہیں جب بھوک لگتی ہے۔ اور بیماری کی بنیاد یہی 2 چیزیں ہیں کہ یا تو بے بھوک کھایا جائے یا بے تحاشا کھایا جائے۔ تو مقوقس نے اپنے ہدایہ میں جو گدھا بھیجا تھا اس کا نام یعفور علماء نے ذکر کیا ہے، اور جو خچر بھیجا تھا اس کا نام دلدل۔ اس روایت سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کا ہدیہ قبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضور نے ان کا ہدیہ واپس نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے ابو سفیان کو کھجوریں ہدیہ فرمائی تھیں اور ان سے ان کی فرمائش کی تھی، چنانچہ ابو سفیان نے آپ کی فرمائش پوری کی جبکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مقوقس نے حضرت حاتب سے کہا کہ اس پیغمبر کی پیروی کرنے کے معاملے میں قبطی قوم میری اطاعت نہیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ میری یہ جو بات چیت ہوئی ہے جتنی بھی، اور یہ جتنا معاملہ ہوا یہ کسی تک بھی پہنچے تو تم اسے راز میں رکھنا، کیونکہ اگر یہ بات لیک ہو گئی تو پھر مجھے اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور وہ پیغمبر جو ہیں تمہارے وہ بہت جلد دنیا پر چھا جائیں گے، اور ان کے صحابہ خود میری سرزمین میں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے۔ تو چنانچہ ہوا یہ کہ 16 ہجری میں مصر فتح ہوا اور اس کے میدانوں میں صحابہ نے پڑاؤ ڈالے۔ اچھا، پھر مقوقس نے حضرت حاتب سے یہ بھی کہا اب تم واپس اپنے آقا کے پاس جاؤ اور مجھ سے رخصت ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو قبطی قوم کو ایک حرف بھی نہ بتانا۔ حضرت حاتب کہتے ہیں اس کے بعد میں بادشاہ سے رخصت ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ فوج کا ایک دستہ دیا جو جزیرہ نما عرب کی سرحدوں تک میرے ساتھ آیا، اور وہاں پر مجھے ایک قافلہ مل گیا جو ملک شام سے واپس ہو کر مدینے جا رہا تھا۔ یہاں سے فوجی دستہ واپس ہو گیا، میں اس قافلے میں شامل ہو گیا، اور پھر میں مدینے آیا اور حضور کو ساری رودات سنائی، تو حضور نے یہی فرمایا کہ اس نے حکومت سے پیار کیا ہے، اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ دراصل یہ مصر کا علاقہ بھی جو ہے نا یہ رومیوں کے انڈر ہی تھا، اور یہاں کے جو بادشاہ تھے یہ انہی کے انڈر ہوتے تھے، وہی کنٹرول کرتے تھے، وہی ان کو انسٹیٹ کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کو ڈر ہوا کہ اگر یہ ہرقل کو بات پتہ چل گئی، شاہ روم کو بات پتہ چل گئی تو وہ تو مجھے معزول کر دے گا۔ تو اس کو اپنی حکومت سے زیادہ پیار تھا بنسبت یہ کہ وہ ایمان میں داخل ہوتا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب